السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں بات کروں گا کہ گندم کی پیداوار میں کون سی کھاد کا وہ کتنا حصہ ہوتا ہے پرسنٹیج میں۔ خاص طور پہ جو آپ کی نائٹروجن کی کھاد ہے، اس کا حصہ وہ تقریباً 50% تک وہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو فاسفورس والی کھادیں ہوتی ہیں تو ان کا جو حصہ ہوتا ہے گندم کی پیداوار میں وہ 25 سے 30% ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کی جو پوٹاش والی کھادیں ہوتی ہیں تو ان کا اثر وہ تقریباً ان کا جو پیداوار میں حصہ ہوتا ہے وہ 15 سے 20% ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کے جو غذائی عناصر ہیں جس میں کیلشیم، میگنیشیم اور سلفر ہیں کہ ان کا جو حصہ ہے وہ تقریباً 5% ہوتا ہے۔ اور آپ کے جو اجزاء صغیرہ ہیں، خاص طور پہ زنک، بوران، کاپر، آئرن، مینگنیز، مولیبڈینم وغیرہ، تو ان کا حصہ بھی تقریباً وہ 5% ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کے جو میجر ایلیمنٹ ہیں جن میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم ہیں، اگر یہ پورے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے جو سیکنڈری ایلیمنٹ ہیں جس میں کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے اور یہ سلفر ہے، تو یہ بہت پھر کم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے اجزاء صغیرہ ہیں تو ان کا بھی جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی کم رہ جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے اجزاء کبیرہ ہیں جو پودے کو بہت زیادہ مقدار میں چاہیے تو آپ وہ دیں۔ آپ فاسفورس کی کھاد دیں، نائٹروجن کی کھاد دیں اور پوٹاشیم کی کھاد دیں۔ اگر آپ یہ کھادیں وہ استعمال کر لیتے ہیں اپنی گندم کے فصل کے اندر تو آپ تقریباً وہ 50 سے 60 من تک بھی پیداوار وہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کھادیں اپنی مکمل نہیں کر پاتے تو باقی جس طرح میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے اور سلفر ہے تو ان کا کنٹریبیوشن بہت کم ہوتا ہے۔ جو پرنسپل نا کمپوننٹ ہوتا ہے، نیوٹرینٹ ہوتا ہے، سردار جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کا نائٹروجن ہے، کیونکہ ساری شگوفہ سازی اسی نے کرنی ہے، پودے کے قد کو اس نے بڑھانا ہے، سٹے کی لمبائی کا تو جو تعین ہے وہ اسی نے کرنا ہے۔ اور پیداوار میں اس کا تقریباً وہ 50% تک وہ اشتعال آ جاتا ہے۔ اور اس طرح اگر آپ یہ فاسفورس ہے تو اگر آپ یہ نہیں ڈالتے، کیونکہ زمینیں ہماری 3 قسم کی ہیں، کمزور زمینیں ہیں، درمیانی زمینیں ہیں اور زرخیز زمینیں ہیں، تو اس میں جو فاسفورس کی مقدار وہ کتنی ہوتی ہے تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو بعض اوقات فاسفورس اگر آپ کی زمین میں موجود ہے تو پھر بھی اگر آپ فاسفورس نہیں دے پاتے تو آپ 25 سے 30% اس کا وہ جو پیداوار کا حصہ ہے وہ ضائع کر لیتے ہیں۔ اس طرح جو پوٹاشیم ہے تو پوٹاشیم اس کا بھی پیداوار میں وہ بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ یہ انیشلی پودے کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بڑھاتی ہے، بیماریوں اور کیڑوں سے بچاتی ہے، پودے کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اس کو برقرار رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی صحت مند ہو، اس کا کھانا پینا بھی ٹھیک ہو گیا، اگر وہ بیمار ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر اس کی پرفارمنس وہ کم ہو جاتی ہے جب تک اس بیماری کو دور نہ کیا جائے۔ ہر غذائی عنصر کا اپنا اپنا حصہ ہے، کیونکہ کھادیں بہت مہنگی ہیں، خاص طور پہ ہماری جو فاسفورس والی کھادیں ہیں تو ہمارے کسان حضرات جو ڈی اے پی نیچے نہیں ڈال سکے، ٹھیک ہے، تو وہ اوپر وہ نائٹروفاس وغیرہ وہ ڈال سکتے ہیں، یا جو تیزابی کھادیں ہیں جس میں یوریا فاسفیٹ ہے اور ایم اے پی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن آج تک جتنی بھی پیداوار آئی ہے زمینوں کے حساب سے تو یہ ٹریڈیشن کھادیں وہ چل رہی ہیں۔ ابھی جو نئی کھادیں ہیں وہ مارکیٹ میں متعارف ہو رہی ہیں، لوگ ان کو ٹرائل کر رہے ہیں، تو جو پکے رقبے ہیں اور پرابلمیٹک رقبے ہیں، کلراٹھے رقبے ہیں، تو ان پہ بھی ایسا ایسا وہ بہتری آ رہی ہے، کیونکہ ایگریکلچر وہ جدت کی طرف جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اپنی فاسفورس پوری کر لیں پہلے پانی کے اوپر، اور اس کے بعد اپنی نائٹروجن وہ 3 قسطوں میں یا 4 قسطوں میں، بعض کا جو ریتلی زمینیں ہیں ان کے اوپر 6 قسطوں میں دینی پڑ جاتی ہے۔ پوٹاشیم وہ آپ اپنی اگر نہیں ڈال سکتے، بہت زیادہ مجبوری ہے، تو اس کے کم از کم 2 فولیئر سپرے وہ لازمی کریں، ایک گہو پر اور ایک جب دانہ وہ بن رہا ہو اور پولینیشن کا عمل مکمل ہو چکا ہو تو پھر بھی آپ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔
بہت شکریہ، وسلام، پاکستان زندہ باد۔